اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 139 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دو کہ کیا تم جھگڑتے ہو نہ ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہو ربنا، ہمارا رب بھی وہی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، کوئی شک و شبہ ہی کوئی نہیں، ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، عبد المہد، اولاد۔ اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اسباط کہاں سے، کس کی جمع ہے؟ سبت۔ سبت کسے کہتے ہیں؟ عبد الماجد کو دس دے۔ قبیلہ گروہ۔ کانو ہودن او نصارا، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دو کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کتم، چھپانا۔ ختم کسے کہتے ہیں؟ کتمان علم سنا ہے نا، یہ کتمان علم چھپاتا ہے، ختم چھپانا۔ جس نے چھپائی، شہادتاً وہ گواہی، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، وہ ایک جماعت تھی جو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے واسطے ہیں وہ عمل جو انہوں نے کیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے واسطے وہ عمل ہیں جو تم کر رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کے بارے میں۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا ہے کہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد یہ یہودی تھے، یا کیا کہتے؟ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ نصرانی تھے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم بتلا دو کہ کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی دی ہوئی گواہی کو چھپائے گا؟ تو وہ گواہی کیا ہے کہ وہ تو خالص فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں کیا ہوں؟ حنیف، اس سارے ملتوں سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ان کو فرمایا گیا کہ تمہارے وہ ایک امتی پہلے کیا ہو گئی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، وہ کیا تھے؟ گزر چکے۔ ان کے اعمال کیا تھے؟ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود و نصارہ ہیں نا، انہیں کہا جا رہا ہے تو تمہارے آباء و اجداد تھے، یا وہ دور تھا، وہ کیا ہو گیا؟ گزر گیا۔ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم سے کس کے بارے میں ہوگا؟ تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں۔ جیسے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا کہ بعد میں آنے والوں کے تو سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی ان کی کفالت کیسے کی،
لیکن جو پہلے گزر گئے ان کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو پیچھے پہلی آیت کے اندر کیا فرمایا کہ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ یہاں اخلاص آیا گیا ہے، یہاں کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص سمجھ لیں، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص وہ عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ راز ہوتا ہے۔ کہ بندے اور رب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ راز ہوتا ہے۔ یہ ایسا راز ہے کہ اس سے فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے اور اس سے شیطان بھی مطلع نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ کام جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، نیک کام، وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں شرک اکبر سے بڑھ کر شرک اصغر کا زیادہ ڈر ہے۔ شرک اکبر سے بڑھ کر شرک اصغر کا زیادہ ڈر ہے کہ کہیں یہ شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے زیادہ تر۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ کیا؟ ریاکاری، دکھلاوے کے عمل کرنا۔ عمل کون سی کرنا؟ دکھلاوے کے کرنا، کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میرا بول بالا ہو جائے، میرے اس عمل کی لوگوں کے اندر تعریف کی جائے، لوگ میرے اس عمل کی تعریف کریں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا، تو وہ تو عمل پھر خالص نہ ہوا۔ اخلاص اسی عمل کے اندر ہے جو اللہ کو پتہ ہو اور بندے کو پتہ ہو۔ نیکی کرو کہ دائیں ہاتھ سے ڈال کوئی چیز دو اللہ کے راستے میں، تو بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ لوگ جو مرضی سمجھتے رہیں ان کو اعلانیہ ہی کرنا پڑے گا۔ یا کوئی کہے کہ بھائی میں تو آج مسئلہ سن لیا ہوا کہ عمل کسی کے سامنے نہیں کرنا، تو میں نماز گھر میں ہی پڑھوں گا، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ تو بھائی نماز تو جماعت کے ساتھ فرض ہے نا، تو وہ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گی، بلکہ دکھا کے پڑھیں، یہ تو سب کے سامنے پڑھیں تاکہ ان کے اندر بھی کیا پیدا ہو جائے؟ رغبت پر۔ اس نیت کے، کیونکہ اخلاص ہے دل کے ارادے کا، دل کی نیت کا نام۔ اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں عمل کروں گا اور کیا کریں گے لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ نماز پڑھ رہے تھے، اپنی روٹین کے ساتھ پڑھ رہے تھے، جیسے پڑھتے ہیں، جو بھی اس کی روٹین تھی۔ پتہ چل گیا نالک بندہ بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، رکوع بھی سکون کے ساتھ، سجدہ بھی سکون کے ساتھ، بڑی لمبے لمبے قیام ہو رہے ہیں، لمبی لمبی رکوع ہیں۔ دیکھا کہ اب حاجی صاحب چنگی نماز تو سکون نال پڑھ رہے ہیں، یہ صاحب والی نماز بڑی جاندے ہیں، سکون، ٹھیک ہے نا؟ کہ بندہ میرا چنگی تعریف کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس بندے کو دکھا کے پڑھی ہے اس حساب بھی اسی سے لے لو، اس کا بدلہ بھی اسی سے لے لو جس کو تو نے دکھا کے پڑھی ہے۔ میرے لیے جو پڑھ رہا تھا میرے بندے کو دیکھ کر وہ عمل تیرا، یہ ہے ریاکاری۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں بس، اللہ سامنے ہے۔ انت عبد اللہ، حدیث جبریل میں ہے نا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب احسان کیا چیز ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے وہ سوال کیے تھے، مل ایمان مل اسلام مل احسان، ٹھیک ہے نا؟ اس کو حدیث جبریل، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی نا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہ ضرور پیدا کر لو کہ تمہارا رب تمہیں یہ احسان، حدیث جبریل کے اعتبار سے، کہ تمہارا رب تمہیں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ ہم رب کی نظر کے اندر ہیں۔ تو عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ جو بھی نیک کام کریں اللہ کی۔ تو یہ فرمایا ہے کہ وہ کیا تھے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے اندر واہ واہ ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ملک کی توفیق نصیب۔